اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے اس کو کرنے سے اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس پیارے بہن بھائیوں، آپ کا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، پھر دیکھیں آپ کو وظیفے کا پورا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ربیع الاول کے بابرکت چاند کو دیکھنے کا خاص وظیفہ ہے، یعنی جو کوئی بھی ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا آپ کو اس کے متعلق بتائے تو آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے گھر کو رحمتوں اور خوشیوں سے مالا مال کر دے گا۔ کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت اس ماہ میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان، حیوان، چرند پرند، ہر چیز پر جوش اور پر نما اور خوشحال ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہر گلی، ہر محلہ میرے محبوب کے آنے سے خوشیوں اور رحمتوں میں جھوم رہا ہوتا ہے۔ ہر گھر اللہ کی رحمتوں کا سایہ اپنے محبوب کے صدقے میں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں جتنا بھی ہو سکے درود ابراہیم کی تلاوت فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کے نذرانے پیش کرے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ نبی کے طفیل اپنے جتنے بھی کام ہیں اللہ سے نکلوا لیں، کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب روح زمین پر ہر انسان، حیوان، چرند پرند اس کے محبوب کے گن گا رہی ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص، چھوٹا سا مگر پاورفل اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ وظیفہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ بسم اللہ کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اللہ اس میں برکت اور رحمت نازل کر دیتا ہے، اس کام کو فوراً قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رات کو 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ اس کے پڑھنے والے کے ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ قائم کر دیتا ہے، جو قیامت تک اس پڑھنے والے کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ شریف کے بہت سے بے شمار فائدے اور برکات ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرعون نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ لکھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ اس کے محل پر حملہ کرنے سے قاصر تھے۔ اللہ نے موسیٰ کو وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، تو کبھی بھی فرعون کو اس کے محل میں غرق نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے محل کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، تو اس کو اس کے محل کے باہر غرق کر۔ پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ ہم اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری اپنے ان بہن بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ یاد رہے، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے۔ جب آپ کی نیت پکی ہوگی، آپ کا ایمان اور یقین وظیفے پر پورا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے کا پورا فائدہ ہوگا۔ تو وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا چاند آپ کو نظر آ جائے یا کوئی اس کے متعلق آپ کو اس کی بشارت
بشارت دے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے فوراً وضو کر چاند کو دیکھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، یاد رہے جو درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسی درود ابراہیم کو آپ نے پورا ماہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو پڑھ کر آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ آپ نے اس کی تسبیح نکال لینی ہے۔ پھر آپ نے اس بسم اللہ شریف کی برکت کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے، اس برکت مہینے کے صدقے اللہ سے اپنے لفظوں میں التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، رو کر اللہ سے اپنے مقصد کو طلب کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کوئی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کاروباری مسئلے کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو یا شادی کے متعلق ہو، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔